ویلکم بیک ٹو آور شو. اور عید قرباں کے دنوں میں ویسے تو قربانی کرتے ہیں لوگ, بڑے خوش ہوتے ہیں اور ایثار کا اور جذبہ ہوتا ہے, قربانی کا جذبہ ہوتا ہے, گوشت کی تقسیم ہوتی ہے. لیکن ایک معاملہ ہوتا ہے جس میں ہمیشہ ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ معاملہ ہے چیزوں کو, جو آلائشیں ہوتی ہیں, جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ڈمپ کرنے کا معاملہ. اچھا, اس میں ایک کردار ہوتا ہے انتظامیہ کا اور گورنمنٹ کا, اور ایک کردار ہوتا ہے شہریوں کا. شہریوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بیگ میں ڈال کے کسی صاف جگہ نہیں, قربانی جہاں پر کی ہے خون بھی وہیں پہ پڑا رہے گا, وہ بھی نہیں صاف ہوگا, اور سڑکوں کا اس کے لیے چناؤ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آلائشیں بھی وہیں, اور آلائشیں باہر اس لیے پھینکیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے بڑا جانور کیا, ہم نے چھوٹا جانور قربان کیا. تو ماشاءاللہ سے یہ تو لوگوں کی یہاں پر صورتحال ہے دماغی. اچھا, محکمہ بلدیات سندھ کے مطابق بارش کی پیشگوئی کی وجہ سے بھی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے ہیں. تمام اضلاع کی حدود میں آلائشوں کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ادارہ باقاعدگی سے جمع کرتا رہے گا, اور مختص کردہ 85 مقامات سے لینڈ فل سائٹس پر یہ منتقل بھی کیا جائے گا. لاہور کو زیرو ویسٹ کرنے کا پلان تیار کیا گیا ہے, اور شہر بھر میں 119 کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں, جن میں 3000 سے زائد پک اپ ویسٹ کلیکشن کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں. کراچی میں کیا صورتحال ہے, کیونکہ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بارشیں بہت زیادہ تھیں, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھی کووڈ بھی بہت زیادہ تھا, اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ آلائشیں جو ہیں وہ لوگوں نے جگہ جگہ پھینکی نہیں تھی. آگاہی مہم تو چلیے, لیکن کیا کچھ انتظامات کیے گئے ہیں یہ جانیں گے ہمارے نمائندے چاند نواب سے. جی چاند نواب. جی بالکل, عید قربا جو ہے کری رہی ہے. شہر میں جو ہے بلدیاتی نظام مؤثر نہ ہونے کی وجہ سے جو عوام کی آگاہی کے لیے آلائشیں اٹھانے کے لیے بینر آویزہ کیے جاتے کہیں بھی شہر میں نظر نہیں آ رہے. تمام ضلع کورنگی, ملیر, سینٹرل, کیماڑی اور جس سے دیگر اضلاع ہیں وہاں ڈمپنگ پوائنٹ بنائے جاتے ہیں, خندقیں کھودی جاتی ہیں آلائشوں کو ٹھکانے کے لگانے کے لیے. سب سے بڑا ڈمپنگ پوائنٹ جو ہے وہ آلائشیں جمع کی جاتی ہے کشمیر روڈ پہ بنایا جاتا ہے, ضلع کورنگی میں بنایا جاتا ہے, سینٹرل میں بنایا جاتا ہے, اورنگی میں بنایا جاتا ہے, نیا ضلع کیماڑی ہے وہاں بھی اب بنایا جائے گا. تقریباً 5000 سے زائد جو ہے وہ ڈمپر لیے جائیں گے جو آلائشوں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. چونا پھینکا جاتا ہے, لیکن کہیں بھی جو ہے ابھی تک خندقیں نہیں کھودی گئی ہیں, نہ شہر میں جو ہے بینر آویزہ کیے گئے تاکہ عوام کو آگاہی کی جا سکے کہ آلائشیں کہاں کہاں پھینکی جائے. سب سے زیادہ جو آلائشیں ٹھکانے لگائی جائیں گی وہ جام چاکرو ہے, جس کے لیے کرائے پہ ٹرک بھی حاصل کر لیے گئے, ڈمپر لوڈر تمام کرائے پہ حاصل کیے گئے. اجرت پہ جو کام کرتے ہیں مزدور ان کو بھی بلایا گیا ہے, لیکن سندھ سالڈ مینجمنٹ بورڈ ہے وہ اس کے رحم و کرم پہ آدھے شہر کو چھوڑ دیا گیا ہے, لیکن کہیں بھی اس کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. میں اس وقت موجود ہوں ضلع کورنگی ملیر ندی میں, جہاں یہ پیچھے مٹی لگی ہوئی, یہاں پر خندق کھودی جائے گی, لیکن ابھی تک یہاں پر خندق نہیں کھودی گئی ہے. یہی حال ضلع ملیر, ضلع سینٹرل, ضلع اور دیگر علاقوں کے جہاں پر خندقیں کھودی جانی تھی, لیکن ابھی تک کوئی خندق نہیں کھودی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو جناب کراچی کی صورتحال تو آپ نے جان لی. لاہور شہر میں کیا ارینجمنٹس ہیں اور کیا تیاریاں ہیں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے, یہ جان لیتے ہیں. رافعہ حیدر ہمیں جوائن کر رہی ہیں, سی ای او لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی. السلام علیکم رافعہ, بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا, یہ بڑا کنسرننگ فیکٹر ہے کیونکہ کراچی میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں, لاہور میں آپ کی تیاریاں کیا ہیں؟ جی تھینک یو, شو میں انوائٹ کرنے کا شکریہ. یہ بالکل عید جو ہماری ہے پہلی ہوگی جس میں ہم بطور آپریشنل کمپنی اس پہ کام کر رہے ہیں. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پورے لاہور کے لیے ورکنگ کرے گی. تو آلریڈی جو ہمارا ایک جامع پلان ہوتا ہے وہ آلریڈی ہم نے ان پلیس کر دیا ہوا ہے, اور اس کی ورکنگ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے. جو بایو ڈیگریڈیبل بیگز ہوتے ہیں, ماحول دوست بیگز, وہ آلریڈی ہم نے ورک آؤٹ کر کے کیٹل مارکیٹس کے تھرو ہی انیشیٹ کر دیا تھا کہ وہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے. جو بندہ جانور خرید کے لے کے جا رہے ہیں ان کو ادھر ہی پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. ساتھ ساتھ ہمارے یہ یو سی کیمپس ہیں 290 کے قریب, جو کہ ہم نے ابھی پلیس اپ کرنا شروع کر دیے ہیں. وہ کل سے ہمارے سٹارٹ آف ہو چکے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں, اور وہ عید سے پہلے ڈیفینیٹلی 290 کے قریب ہمارے کیمپس ہوں گے, جس کے تھرو ہم مزید یہ بیگز جو ہیں ڈسٹریبیوٹ کرائیں گے. کچھ ایریاز میں ہم ڈور ٹو ڈور پروویژن بھی کرتے ہیں, جہاں پہ آلریڈی کیونکہ جو 3000 پک اپس کا ذکر کیا گیا ہے ان کو ہم پھر یوٹیلائز کرتے ہیں عید سے پہلے ڈور ٹو ڈور پروویژن کے لیے بھی. تو ہماری مشینری پروکیور ہونی تھی, جو مشینری آنی تھی وہ ہم نے سارا کچھ ان پلیس کر دیا ہوا ہے. ڈمپنگ سائٹس ہماری اسٹیبلشڈ ہیں, 119 پوائنٹس جو ہیں. اچھا رافعہ, یہ تو آپ صحیح بات کریں, لیکن ہم نے جیسے آج سے کچھ سالوں پہلے بھی لاہور کی سچویشن دیکھی ہے, جس میں جو آپ جن بیگز کی بات کریں تو وہ بیگز گھر گھر جا کے بھی تقسیم کیے گئے تھے. تو ابھی بھی لوگوں کو نہ کہیں یہ کنفیوژن ہے کہ اگر بیگز لینے ہیں تو بیگز کہاں سے ملیں گے. آپ نے کہا کہ سنیٹی کے مقامی مارکیٹس میں یہ اویلیبل ہوں گے. اس کو انشور کرنے کے لیے کیا آپ کریں گے کہ وہ اویلیبل ہو, اور ساتھ میں ان کی پرائس کیا ہے, یا پھر یہ مفت بیگز مل رہے ہیں؟
جی یہ مالدوس بیگس جو ہیں وہ فری پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ہم نے اس طرح 15 لاکھ بیگس جو لیے اس کے پریویس ٹرینڈس دیکھ کے کہ کتنی قربانی ہوتی ہے لاہور میں, اس کے حساب سے کتنی ریکوائرمنٹ ہوگی, اس کے حساب سے پرووائڈ کیے گئے ہیں. 3-4 اس کے ویز ہوتے ہیں. بڑی آبادی کے لیے, اتنی بڑی آبادی والے شہر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ جو 15 لاکھ ہے وہ بیگس کی جو وہ کم ہے, مطلب کوانٹٹی وہ مناسب ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں جی ہسٹوریکل ٹرینڈز کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. جتنی قربانی پچھلے سالوں میں دیکھی گئی ہے اس کے حساب سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں. پچھلے سال میں جس طرح اگر 12 لاکھ تھا, اس دفعہ ہم نے پھر اس کو ایڈ آن کر کے, کیونکہ لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے تھوڑی کم جنرلی ہوئی تھی, تو اس دفعہ ہمیں اندیشہ ہے کہ زیادہ لوگ مارکیٹ سے لے رہے ہیں جانور وغیرہ, تو اس کے حساب سے ہم نے پروویژن پلیس کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مویشی منڈیوں کے تھرو بھی پرووائڈڈ ہوتے ہیں, یو سی کیمپس کے تھرو ہوتے ہیں, ڈور ٹو ڈور پروویژن ہوتی ہے. تینوں موڈز میں لوگوں کے پاس پرووائڈ ہوں گے. تو ابھی ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ آپ یہ کرنے جا رہی ہیں, تو تیاریاں تو آپ کی مکمل ہیں. کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے کنسرننگ ہے, جو پریشان ہے کہ ہاں جی یہ چیز چیلنجنگ ہمارے لیے ہو سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ کہ بارش کی فورکاسٹ ہے اس دفعہ ڈیفینیٹلی, لیکن اس کو آلریڈی ہم نے اسپیل ان کر دیا ہوا ہے کہ واسا اور دیگر اداروں کے ساتھ ہم لیزون میں ہیں. کنٹونمنٹ بورڈز ہے, ریلوے کا ایریا ہوتا ہے, ان ساروں کے ساتھ ہم نے آلریڈی ورکنگ کر لی ہوئی ہے. تو وہ پری ایمپٹیڈ ہے, اس کی جو سارا کچھ آن گراؤنڈ چیزیں اس کے لیے ریکوائرڈ ہوں گی وہ ہم نے پلیس ان کر دی ہیں. شہریوں سے ہماری ضرور گزارش ہوگی کہ جو بایو ڈیگریڈیبل بیگز ہیں ان کا ضرور استعمال کریں اور قریبی اپنے یو سی کیمپ سے اس کو لیں. اگر ان کو کوئی دقت اس میں پیش آتی ہے تو ہماری ہیلپ لائن ہے 1139, اس پہ ضرور رابطہ کریں. اگر ان کو صفائی کا عملہ موجود نہیں ہے یا کوئی اور انفارمیشن ریکوائرڈ ہے تو وہ 1139 پہ ضرور رابطہ کریں اور ہمیں اس کے بارے میں چلے. رافع, یہ چیز تو آپ نے بڑی اچھی میں بتا دی کہ جو بیگس جو تقسیم کیے جائیں گے یہ فری آف کاسٹ جو ہے تقسیم کیے جائیں گے, اور اس کے بعد جب ان بیگس کے اندر جو بھی علائشیں ہیں ان کو جب ڈال دیا جائے گا تو ڈور ٹو ڈور پک اپ بھی ہوگا یا پھر خود شہریوں کو جا کے جو ڈمپنگ پوائنٹس ہیں خود وہاں پہ پھینکنا پڑیں گی؟ لیکن جو 119 پوائنٹس ہیں ادھر تک تو ہم لے کے آئیں گے. جو اپنے قریبی کنٹینرز ہیں اس کا یوٹیلائزیشن لوگ ضرور کریں یا ہمارے صفائی کے عملے کو ان لفاف میں ڈال کے دیں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. رافع حیدر ہمارے ساتھ موجود تھی. 1139 جناب ہے ان تمام تو لاہوریوں کے جو میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگے کہ آپ کے ایریے میں کہیں نہ کہیں کچرا بہت زیادہ بڑھ گیا علائشوں کو لے کے, تو ضرور رپورٹ کیجیے گا اور بحیثیت ایک اچھا شہری کوشش کیجیے گا کہ اپنے شہر کو عید والے دن بہتر بنائے گا. آلریڈی بڑی انفیکشنز پھیلی ہوتی ہیں اور کووڈ بھی ہے, اوپر سے علائشیں بھی ہو, تو سوچے کیا سچویشن ہو جائے گی. بہت سے مسائل ہیں. تو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.